کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جہاں جہاں شاعر ادیب بیٹھتے ہیں وہ ریسٹورینٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ میرے ایک مشاہدے میں آئی۔ ہمارے پاس اگر ترقی پسندی کا پلیٹ فارم ریفرنس ہے تو ہم اس کو طبقاتی کشمکش کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اگر ہمارے پاس فریم آف ریفرنس جو ہے وہ جدیدیت کا ہے تو اس سے دیکھیں گے، ماں باپ جدیدیت کا ہے تو اس سے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، سخن نامہ کے ساتھ میں حاضر ہوں ارشد معراج، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسلام آباد راولپنڈی کی ایک معروف شخصیت جو ادبی حلقوں کی جان ہیں، بحیثیت شاعر ان کا ایک اہم مقام ہے، جناب جہانگیر عمران۔ جہانگیر عمران کو ہم سخن نامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، آج موضوع ہے ہمارے پاس اسلام آباد راولپنڈی جو جڑواں شہر ہے، اس شہر میں ادبی چائے خانے ہوا کرتے تھے، اور یہ روایت تقریباً پوری دنیا میں موجود ہے اور تھی اور اب بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد راولپنڈی میں یہ بہت ہی محدود ہو گئی ہے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ یہاں سر شام ہی مختلف چائے خانوں پر اسلام آباد راولپنڈی کے تمام ادیب، شاعر، صحافی، موسیقار، فنکار یہ اکٹھے ایک ٹیبل پر بیٹھا کرتے تھے اور ڈسکشنز ہوا کرتی تھی، بہت ہی اعلیٰ علمی، ادبی، سیاسی، سماجی۔ تو اب ان کا فقدان ہے۔ چلیے ہم یاد کرتے ہیں کہ کون کون سی شخصیات کن کن ادبی چائے خانوں پر بیٹھتی تھی، کیونکہ بہت سے ادبی چائے خانے ایسے ہیں جن کے جہانگیر عمران گواہ ہیں، اور جہاں یہ بیٹھتے رہے ہیں اساتذہ کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ۔ تو جہانگیر صاحب سے پوچھتے ہیں، جہانگیر صاحب یہ بتائیے کہ اسلام آباد کے قیام سے پہلے راولپنڈی کی ادبی روایت اور یہاں کون کون سی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر شاعر اور ادیب بیٹھا کرتے تھے جناب؟ اچھا، یہ جو قدیم شہر ہوتے ہیں وہاں ان کی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ جی، ہر شہر کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر شہر کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اور جو تہذیب ہے ان کو بنانے میں وہاں کی شخصیات اور وہاں کی محفلوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، وہ کسی شہر کی تہذیب بناتی ہیں۔ اور وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تہذیبیں مٹتی ہیں، نئی ابھرتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑے معیشت دان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہر 25 سال بعد دنیا کے جو اکنامکس کے مظاہر ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مطلب کسی زمانے میں فلم سے آپ کماتے ہیں، اسلحے سے کماتے ہیں، اگلے 25 سال میں وہ نہیں ہوگا، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تہذیبیں بنتی اور مٹتی رہتی ہیں۔ تو پاکستان بننے کے بعد جب کچھ عرصے بعد یہاں ہجرت کر کے لوگ آئے، وہاں سے، انڈیا سے، ہندوستان سے، اور پھر یہاں کے کچھ شاعر تھے، تو وہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ تو ان میں بڑے نام جو تھے وہ اختر ہوشیارپوری، اور اس طرح پھر اختر عالم صدیقی، اور نیسا اکبر آبادی، مظفر اکبر آبادی، یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پھر تنظیمیں بنانی شروع کر دی اپنے نام سے، اس طرح۔ تو ان کے مشاعرے ہونا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ پھر یہ جو سارے ہوٹلوں کی طرف منتقل ہو گئے، بیٹھنے شام کی محفلوں کی طرف۔ تو جو پہلی محفل تھی وہ تھی راجہ بازار خورشید سینما کے پاس ایک ہوٹل تھا، کراچی ہوٹل۔ اچھا، وہاں بیٹھا کرتے تھے یہ لوگ۔ رشید امجد، نثار ناسک، منو بھائی بھی ان دنوں یہاں پنڈی ہوا کرتے تھے۔ تعمیر میں اخبار، یہاں کا تعمیر اخبار اس کا صدر میں دفتر تھا، تو اس میں کام کرتے۔ یہ تو غالباً غلام رسول طارق صاحب ان کے رواں وقت تھے۔ بالکل غلام رسول طارق ان میں سب سے اہم شخصیت تھے کہ سینئر تھے، اور وہ ان کے استاد تھے، رشید امجد کے، نثار ناسک کے۔
اور اس طرح دوسرے سارے لوگ ان سے مشورہ کرتے تھے. منظور عارف اس کے بعد آتے ہیں نام. تو یہ کراچی ہوٹل میں بیٹھا کرتے تھے. منو بھائی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہم صدر سے اٹھتے تھے شالیمار سے. اچھا. تو صدر بابو ملا چک بازار سے ہو کر پوڑی پل پر ہم جا کر سامنے سٹی صدر روڈ سے پہنچتے تھے وہاں پر کراچی. اور یہ پیدل ہی چلتے پیدل چلتے. وہاں اس وقت زیادہ رواج پیدل چلنے کا تھا. تو اس کے بعد یہ بیٹھا کرتے تھے شالیمار ہوٹل میں. شالیمار ہوٹل جس جگہ آج کل مال پلازا وہ جہاں ڈالر ایکسچینج کی دکان ہاں وہ بن گیا جی پی او کے بالکل جی پی او کے ساتھ بالکل. جی جی جی. تو وہ 71 کے آس پاس کے یہ 70 کے پہلے کا زمانہ. تو وہاں ہی ایک کیا کہتے ہیں شراب خانہ بھی تھا خان برادرز کا. اچھا. تو کچھ اس زمانے میں کھلا ڈلا نظام تھا تو لوگ وہاں سے ہوٹل سے اٹھ کر خان برادرز پر بھی چلے جایا کرتے تھے. ہاں نہیں وہ تو صدر میں کھلی دکانیں تھیں. ایک یہ کریم سموسا ہاؤس ہے اس کے سامنے ایک شراب کی دکان تھی. بڑا اور طرح کا ماحول تھا. یہ جو مری روڈ ہے یہاں ہوٹلز تھے مہاراجہ اور دوسرا ایک ہوٹل تھا. وہاں شام کو ڈانس کی محفلیں ہوتی تھی. ہاں مہاراجہ میں تو ڈانس فلور بھی تھا. ڈانس فلور وہ کا آخر تک رہا. چلیے ہم چائے خانوں کی طرف آتے ہیں. اچھا ہم چائے خانوں کی یہ تو ابتدائی ضمنی بات درمیان میں آ گئی. تو شالیمار ایک بڑی جگہ جو اسٹیبلش جی. شالیمار ہوٹل. شالیمار ہوٹل میں اس وقت شاعروں کا ایک ہجوم ہوا کرتا ہے شاعر و ادیبوں کا. ہاں کہ بڑے بڑے شاعر ادیب شام کو ضرور ہر روز اچھا روزانہ کی بنیاد پر وہاں آتے تھے. صدیق سالک عطا کے وہ احسان کبریا ان دنوں بلکہ اختر حسین جعفری یہاں پنڈی موجود تھے وہ آتے تھے. اچھا میں یہی سوال کرنے لگا تھا کہ کیونکہ اسلام آباد جب جڑواں شہر بنے ہیں جو یہ جڑواں شہر ہو گئے اسلام آباد بنا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہاں پر آئے کچھ عرصہ رہے اور چلے گئے جن میں ابرار احمد کا نام بھی ہے جیسے آپ نے اختر حسین جعفری کا نام لیا اور بہت سارے نام ایسے جو ہے وہ جیسے منو بھائی کا آپ نے ذکر کیا یہ آتے اور جاتے رہے یہاں پر. اور کچھ لوگ یہاں مستقل رہائشی ہیں جو راولپنڈی اسلام آباد کے تھے وہ تو روزانہ شام کو وہاں پر موجود ہوتے تھے. اور یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج تو لوگوں کے پاس شاید اب یہ ادب جو ہے یہ ایک فل ٹائم جاب ہے اب پارٹ ٹائم ہو گیا ہے. لوگوں کو اپنے روزی رزق کے لیے دیگر مصروفیات کے لیے وقت زیادہ دینا پڑتا ہے ادب کو کم دینا پڑتا ہے. ایک یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ چائے خانوں میں لوگ جانا کم ہو گئے ہیں. میں نے اپنے ابتدائیے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ تہذیبیں بنتی اور مٹتی رہتی. وہ تہذیب تھی ایک آ رہی تھی کہ روز ڈیلی جانا ہے بیٹھنا ہے شام کو پہنچ ادب پر گفتگو کرنی ہے سیاست پر گفتگو کرنی ہے. کسی نے اگر نیا لکھا ہوا ہے غزل لکھی ہے افسانہ لکھا اس پر بات کرنی ہے غزل سنانی ہے. لیکن آہستہ آہستہ تہذیبیں جب نیا وہ کیا کہ فری مارکیٹ اکانومی آ گئی اور زیادہ سرمایہ داری کا زور بڑھ گیا سرمایہ سماج کا زیادہ غلبہ آیا تو پھر یہ آہستہ آہستہ محفلیں ٹوٹتی گئیں اور آج اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پنڈی میں کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں سوائے ایک آدھ کے جہاں کوئی کہیں شاعر ادیب بیٹھ جاتی ہوں. اچھا چلے ہم شالیمار تک پہنچے تھے آگے چلتے ہیں. شالیمار میں وہ زمانہ تھا بھٹو صاحب کا زمانہ تھا تو وہاں اختر حسین جعفری بلکہ اقبال کوثر بھی یہاں پر ہوا کرتے تھے وہ سارے تو وہاں بیٹھا کرتے تھے. بڑی محفلیں مجھے بتایا تھا انہوں نے کہ شیخ رشید بھی وہاں وہ بھی اب آ کر بیٹھا کرتے تھے سیاستدان بھی. ہاں یہ روایت میں نے سینڈ ہلز میں دیکھی ہے. اچھا بعد میں جب ہم 88 کے بعد نا ہم صدر سے اٹھ کر ادھر آئے ہیں نا ابھی شالیمار کے بعد داتا ریسٹورنٹ میں گئے ہیں نا وہ پھر چلیں گے ادھر. لیکن سینڈ ہلز میں بھی یہی روایت تھی کہ صافی سیاستدان اور شاعر ادیب وہاں. یہ سینڈ ہلز کا واقعہ تھا. سینڈ ہلز یہ شنگریلا ہوٹل کے پیچھے پیچھے. اچھا ہم پھر ادھر جائیں گے. پھر یہ بڑی بھرپور محفلیں ہوا کرتی شالیمار میں. اس کے بعد شالیمار کی جگہ یہ توڑ دیا گیا یہاں بڑا پلازا بنا تو یہ اٹھ کے شاعر ادیب جو ہے داتا میں آ گئے. اچھا وہ شیزان بھی درمیان میں آتا تھا. شیزان بلکہ مرحبا بھی صدر میں تھا جہاں ناصر زیدی بیٹھا کرتے تھے. اچھا شالیمار سے آپ نے سینڈ ہلز کی بات کی.
سینڈ ہلز تو ضمنی حوالے سے بات ہوئی، وہ کنٹینیوٹی میں، اس روایت کی کنٹینیوٹی میں. تو جو تھا شالیمار سے اٹھ کر شاعر ادیب آگے ادھر داتا ریسٹورنٹ. داتا ریسٹورنٹ میں جب آئے تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد 82 کے آس پاس یوسف حسن چکوال میں ہوتے تھے، تو ان کی ٹرانسفر بھی پنڈی میں ہوگی. اچھا. تو یہاں سارے پھر پروفیسران حضرات اکٹھے ہو گئے. ہم کہتے تھے یہ پروفیسروں کا حلقہ ہے، کہ رشید امجد ہے، جلیل علی ہے، یوسف حسن ہے، ڈاکٹر نوازش علی ہے، سرور کامران، ڈاکٹر سرور کامران، یہ سارے لوگ تھے پروفیسر حضرات. تو یہاں انہوں نے پھر حلقہ باب غالب بنایا. اچھا. تو اس کی پھر ہفتہ وار جو مجالس تھی وہ یہاں ہوا کرتی تھیں داتا کے اندر میں، داتا کے اندر. اچھا. ہر ہفتے پیر کے دن. تو ہم نے بھی جانا شروع، بیٹھنا ان کے پاس. مجھے جوائنٹ سیکرٹری انہوں نے بنا دیا یوسف حسن نے. پھر ہم جا کر بیٹھے، ان باتیں سنا کرتے تھے. وہاں اصل میں دوسرے شہروں کی جو بات کی نا، وہاں دوسرے شہروں سے جو شاعر ادیب آتے تھے وہ وہاں ضرور آتے تھے. میں نے مظفر علی سید، نذیر صدیقی، مشفق خواجہ، یہ ڈاکٹر ابرار احمد وہاں آیا کرتے تھے. خالد احمد اکثر آیا کرتے تھے. وہ جو ابرار احمد وہ نوکری بھی میرا خیال اس وقت یہاں کرتا تھا، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں تھے، تو وہ بھی آیا کرتے تھے. اس طرح بڑی شخصیات وہاں آیا کرتی تھی. وہاں محفلیں ہونی، تو جنہوں نے نیا لکھا ہوا ہے غزل نظم وہ آ کر سناتے. اسی طرح سیاست پر زیادہ گفتگو ہوتی تھی، پھر ادب پر بھی. اچھا، وہ اسٹیج آرٹسٹ بھی بیٹھتے تھے یہاں؟ اس وقت اسٹیج کا رواج بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، کوئی گلوکار بھی بیٹھتے تھے، موسیقار بھی آتے تھے، صحافی بھی ہوتے تھے. ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے. ظفر لودھی صاحب تھے، ایک انگلش اخبار میں کسی میں کام کرتے تھے، وہ بھی آیا کرتے تھے. رفیق، چاچا ہم انہیں کہتے تھے، وہ ڈان میں لکھتے تھے، وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے. اسی طرح نثار ناسک جو ہے نا، ان کے ساتھ ایکٹر آیا کرتے تھے. ٹی وی ریڈیو کے لوگ بھی آیا کرتے تھے. جی. اچھا. اچھا، یہ داتا ریسٹورنٹ سے اچھا، عجیب بات ہے نا، جہاں شاعر ادیب بیٹھتے ہیں وہ ریسٹورنٹ ختم ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ میرے ایک مشاہدے میں آئی. اچھا، ایک میں نے یہ کہیں پڑھا سنا ہے کہ یہ جو مشہور شعر ہے شعیب بن عزیز کا، تو وہ شیزان میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہ کسی دوست کے ساتھ اسی مال روڈ پہ ایک شام کو گھوم رہے تھے، تو اس نے اپنی داستان غم یعنی محبت کی ناکامی کی سنائی. تو تب انہوں نے وہ برجستہ شعر کہا، اب اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو یعنی یہ اس شعر کی دین ہے، ان کا ایک زبان زدِ عام اور معروف شعر. داتا سے اٹھنے کے بعد پھر یہ کہاں بیٹھے؟ اچھا، داتا سے نا شیزان میں، کیا آپ نے ذکر کیا، ووگیز میں احمد داؤد، حسن عباس رضا اور یہ لوگ بیٹھتے تھے، لیکن یہ مطلب پرماننٹ ٹھکانے اس طرح نہیں تھے. پھر مرحبا ہوٹل تھا یہ کشمیر روڈ پر، یہاں ناصر زیدی بیٹھا کرتا تھا اکیلا. تو آپ نے سوال کیا کہ جو ہے داتا سے اٹھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انوار فطرت اور آصف ڈار کی جو نوکری ہے، وہ جاب ہے، وہ 88 میں جنگ اخبار میں ہو گئی تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا روز صدر جانے کی بجائے یہ شمع ہوٹل بڑا خوبصورت ہوٹل ہے، یہاں بڑا اچھا بیٹھنے کی سیٹنگ موجود ہے، یہ ادھر آ جائے. پھر سارے اٹھ کر ادھر آ گئے شمع ہوٹل میں. تو شمع ہوٹل یہ جو چوک تھا، ایک زمانے میں شاعروں ادیبوں کا ہی چوک بن گیا تھا، کہ شمع ہوٹل میں دیکھ 15 20 شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر شنگریلا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینڈ ہلز میں ادیم ہاشمی ان دنوں ادھر تھا، تو اس نے اپنے ساتھ 8-10 بندے بٹھائے ہوئے ہیں. سامنے سعید داؤد الگ سعید احمد اور داؤد، وہ تو شمع سے اٹھ کے جاتے تھے، وہ تو ادھر بیٹھتے تھے ذیشان پہ. تو مطلب وہاں شاعروں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا. شوق میں ہر وقت بندہ آپ کو روزانہ بیٹھا روزانہ. اچھا، یہ شمع کا تو
اسی وقت میں نے بھی تقریباً شمع پر جانا شروع کیا. داؤد مجھے لے کے گئے, داؤد رضوان. تو اس وقت میں نے دیکھا جو اس میں وہاں روح رواں تو یوسف حسن تھے, پھر ڈاکٹر رشید امجد, ڈاکٹر نوازش علی, پروفیسر جلیل علی, شفیع ضامن, پھر بشیر سیفی آیا کرتے تھے, ڈاکٹر سرور کامران, پھر ایئر فورس کے 2-3 لوگ ہوا کرتے تھے بڑے جید سے. سائمہ زیدی جس کی بہن ہے, ان کے بڑے بھائی, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, مظفر اقبال زیدی, وہ آیا کرتے تھے. اچھا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ کے صحافی, جب ان کی چھٹی ہوتی تھی اس کے بعد اٹھ کر ادھر آ جاتے تھے. ان میں انوار فطرت اور سجاد انور کو تو ہم جانتے ہی تھے, باقی کو ہم جانتے بھی نہیں تھے. لیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جدیدیت, ترقی پسندی اور فنڈامنٹلزم, یہ 3 گروہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے تھے. اور میں نے دیکھا وہاں پر کہ بہت جو بھی شہر کے باہر سے آتا تھا وہ لازمی آتا. اشرف سلیم تو ہر مہینے یعنی آتا تھا اور ایک ہفتہ لاہور سے یہاں پر ٹھہرتا تھا اور کتابیں بھی تقسیم کرتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ آپ بھی وہاں موجود ہوتے تھے, داؤد رضوان. اچھا ان کے بعد والی جنریشن میں اختر عثمان, آپ ہو گئے, نور علی, علی ارمان, شہزاد اظہر, داؤد رضوان, سعید احمد, تابش کمال, ارشد معراج, روش ندیم, جوہر حیات اور زبیر ارشد ملک, اور اس طرح اور یاد کریں تو بے شمار لوگ. اور دیکھیں کتنی لمبی ٹیبل ہو جاتی تھی وہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بزرگ سارے 10 بجے اٹھ جاتے تھے, شام کو 6 بجے بیٹھتے تھے اور 10 بجے اٹھ جاتے تھے. 10 بجے اٹھ کے پھر ذیشان پہ چلے جاتے تھے سارے. تو وہ یہ جو پھر ذیشان پہ آپ 2 حصے ہو جاتے تھے نا نوجوانوں کے, ایک طرف داؤد, سعید, تابش, روش, میں, ہم بیٹھتے تھے, یہ تقریباً نظم کے لوگ تھے. اچھا دوسری طرف آپ کو پتہ ہے یہ ذیشان کے اختر عثمان, علی ارمان, آپ اور ادیم ہاشمی بھی وہاں آ جاتے. ادیم ہاشمی بیٹھا کرتا تھا. یہ ایک وہاں پہ وہ پھر 12 بجے تک 1 بجے تک وہاں پر مجلس رہتی تھی. اور سم ٹائمز یوسف صاحب بھی اٹھ کے وہاں پر آ جاتے تھے, یا کبھی جلیل علی صاحب آ جاتے تھے. پھر جن دنوں امجد طفیل یہاں پر رہے وہ وہاں پر وہ تواتر سے آتے رہے. پھر کامران کاظمی آ گئے تو وہ بھی وہاں اسی ذیشان کے اس ٹیبل کا, پہلے شمع پہ پھر ذیشان پر بیٹھتے تھے اور وہاں وہ ڈسکشنز ہوتی تھیں. تو یہ آپ تو اس کے حصہ رہے ہیں نا سارا. تو شمع کیسے ختم ہوا؟ شمع بھی اسی سرمایہ دارانہ نظام کے بھینٹ چڑھا کہ وہ ہوٹل کو, جب آج کا سرمایہ دار جو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انکم ہو, زیادہ کمائی جائے, شاید تو بیٹھ کے چائے پیتے پھر ہیں. انہوں نے وہاں دکانیں بنا دی. اچھا اب جا کر دیکھیں اس شمع ہوٹل میں 5-6 دکانیں بنی ہوئی ہیں مختلف. تو اس وجہ سے شمع ختم ہوا. پھر آہستہ آہستہ یہ محفلیں بھی ختم ہونا شروع ہو گئیں. اس کے بعد شنگریلا آ کے بیٹھ گئے تھے, کچھ عرصہ شنگریلا میں بیٹھتے رہے. شنگریلا میں اختر عثمان اور میں, ادیم ہاشمی ویسے ہی پہلے ہی بیٹھا کرتے تھے. اچھا. ہاں پھر اس کے بعد آریانہ. ہاں یہ بات آپ نے اچھی کی کہ یہ شمع کے بعد ہم آریانہ میں چلے گئے تھے. وہاں ہم نے ایک تنظیم بھی بنائی تنقید کے نام سے. اس کے اجلاس بڑا خوبصورت ہوٹل تھا اور خوبصورت اجلاس ہوا کرتے تھے وہاں پر تنقید کے. علی ارمان, اختر عثمان, اس کے زیادہ شہزاد اظہر بھی آتا تھا, آپ بھی ہوتے تھے, ادیم ہاشمی ہوتے تھے. ادیم ہاشمی زیادہ تر وہ محرک تھے اس کے تنقید کے. علی محمد فرشی کی ہم نے نظموں کا ایک جائزہ لیا تھا وہاں پر. اسی طرح کے پھر کچھ عرصہ یہ جو نیشنل سٹی, اس کے بعد نیشنل سٹی میں, اس کے بعد نیشنل سٹی ہوٹل آ گئے. تو یہاں محفلیں ہوتی رہیں. پھر اصل میں نا یہ ہوتا ہے کہ اختلافات جنم لے لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا کہ ٹیبل ایک تھا, مختلف نظریات کے حامل لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو اصل میں وہ جو زمانہ تھا وہ نظریاتی اور سیاسی آویزش کا زمانہ تھا. وہ گروپنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ سے اختلافات بھی لوگوں کے دل میں گریں ڈال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ محفلوں کا زوال. نہیں میرے خیال میں یہ بات جب یہ آئی نا ذاتی انا پہ,
نظریات سے ہٹ کے. نظریات پہ تو بات اب بھی ہوتی رہتی تھی, اس وقت بھی ہوتی تھی. مثلا دیکھیے ایک طرف یوسف صاحب ہے, دوسری طرف علی صاحب ہے, دونوں بالکل بعد المشرقین ہیں, تو وہ بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور دونوں جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی شاعری پہ لکھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہیں کچھ اور معاملہ ہوا, یعنی یہ شاعری کی سطح پر یا تخلیق کی سطح پر جو اپنے آپ کو تسلیم کرنا یا نہ کروانے والا معاملات کے اندر سے. چلیں اس میں پھر بعد میں بات کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی باتیں بن جاتی ہیں. تو نیشنل سٹی ہوٹل, اب یہاں سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو ہمارا گروپ تھا 90 کی دہائی کے نظم نگاروں کا, یہ اسٹیڈیم روڈ پر آ گئے. اسٹیڈیم روڈ پر وہ لبیک ریسٹورنٹ اس وقت اس کا نام ہوتا تھا, اب لبیک ہے, پہلے اس کا پرنس ریسٹورنٹ تھا. تو وہاں پر یہ داؤد اور عابد سیال نے یہ جگہ دریافت کی تھی. اس کے بعد یہاں بیٹھنا شروع ہوئے, تو یہاں اختر عثمان بھی آ جاتے تھے, صلاح الدین درویش, یوسف حسن آتا, یوسف صاحب بھی آ جاتے تھے, نواز صاحب بھی آتے تھے. اچھا ٹھکانہ بنا تھا وہ, ایک بڑا اچھا ٹھکانہ, اور بہت مدت تک وہ چلتا رہا. وہاں بھی ڈسکشن اچھی ہوتی وہ بڑی, ہاں ٹیبل پر ہر طرح کی ڈسکشنز ہوا کرتی تھی. سعید احمد, یہ منیر فیاض, سارے لوگ آتے تھے. منیر فیاض زیادہ جونیئر ہے تھوڑا, لیکن یہاں اچھی محفل. یوسف حسن کے ساتھ مجھے یاد ہے میں کئی بار ان کے گھر چھوڑنے جاتا تھا بائک. اچھا ہاں, یہ دیکھیے ایک بڑی مزے کی بات ہوتی تھی کہ مجھے یاد ہے کہ آپ کا گھر تو قریب تھا, آپ تو فوراً وہاں سے چلے جاتے تھے, پیدل چلے جاتے تھے. ہم اس وقت جب یہ ذیشان سے اٹھتے تھے تو بائکس کم ہوتے, ہمارے پاس تو بائک نہیں ہوتے تھے, یوسف صاحب کے ساتھ نہیں ہوتے تھے, تو ہم جو ہے موتی محل سے پیدل چلتے تھے اور اصغر مال چوک تک. یوسف صاحب کی وہاں رہائش تھی, وہ ٹرن کر کے وہاں سے وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے. وہاں سے میں I8 میں رہتا تھا, تو میں اور اختر عثمان اور روش ندیم ہم پیدل چلتے ہوئے, اختر یہ ایف بلاک میں روش ندیم رہتا تھا, یہ ادھر ٹرن کر جاتا تھا, پھر اختر عثمان پیدل جایا کرتا تھا, پنڈورا سے پھر اختر عثمان ٹرن کر جاتا تھا پیدل, I9 کی طرف پیدل, اور میں I8 کی طرف پیدل جاتا تھا. تو ہم کتنا پیدل چلتے تھے, اور یہ اس پیدل چلنے کے دوران میں رات کو پیدل چلنا, ڈسکشن اور گفتگو اور کئی مناظر اور کئی واقعات دیکھنا, یہ ایک الگ سے تجربہ ہوتا تھا, بڑا منفرد سا. تو اچھا وہ پرنس ریسٹورنٹ بند ہو گیا جی کسی وجہ سے, تو اس کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. پھر اس کے ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ تھا, وہاں پر عابد سیال نے کوشش کی, وہاں چند دن بیٹھے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو کھانے پینے کی جگہ ہے, آپ لوگ. اتفاق سے پھر دوبارہ وہ کھلا, تو اس وقت یوسف صاحب بھی آنا بند ہو گئے, کم ہو گئے. باقی اختر عثمان نے وہ بھی نہیں آ رہے تھے, وہ انہوں نے اپنا ماشاءاللہ وہ I10 میں آباد اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر پنڈی اسلام آباد میں کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ اختر عثمان بچہ ہے, ایک بچا ہوا ہے, اور وہاں پر دوست ادیب بیٹھتے ہیں, اور پچھلے میرے خیال 10 سال سے زیادہ, ہاں اس سے وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. 20 سال سے نہیں 10 سال ہو گئے ہیں غالباً, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ لبیک سے جب ہم اٹھے تھے تو وہ 10 سال کا عرصہ ہے درمیان میں. پھر جب داؤد رضوان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد وہ اجڑ گیا, اسٹیڈیم روڈ سے جو ہے نا اکثر دوست جو ہے اٹھ گئے, اور پھر وہ آنے کو. اب گزشتہ دنوں یہ پھر سے چند دوست مثلا عاصم بٹ, سعید احمد, کامران کاظمی, قاسم یعقوب, عابد سیال, یہ اسی ریسٹورنٹ پہ دوبارہ سے انہوں نے بیٹھنا شروع کیا. میں بھی گائے وہاں ان میں جاتا رہا ہوں, لیکن وہ گروپ ہے نا پرماننٹ گروپ انہوں نے اپنا ایک بنایا ہے, اور کلوزڈ گروپ بنایا ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ڈسکشن وہاں ہوا کرتی تھی, اس میں نہیں پیچھے بھی جو جہاں شام کو ہم بیٹھا کرتے تھے, تو کیا ڈسکشن ہوا کرتی تھی عام طور پر وہاں پر؟ اچھا میں جب سے شمع میں جانا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک تو گروپ تھا جنوب رشید امجد جدیدیت کے حوالے سے, دوسری طرف یوسف حسن صاحب ترقی پسند, اور تیسری طرف علی صاحب اقبالیات اسلام اور پاکستان قائد اعظم. اب کوئی بھی ایشو ہوتا تھا ایون سیاسی سماجی, اچھا زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی کے تھے اکثریت سیاست میں, اور سیاست پہ طویل گفتگو ہوتی تھی. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اچھا اور اگر ضمنی طور پر پھر ادبی اعتبار سے مختلف جو نظریات ہیں, مثلا جن کے جدیدیت کی میں نے بات کی, یا میں نے ترقی پسندی کی, یا کسی فن پارے کسی شاعر پر کو جب گفتگو شروع ہوئی یا کسی ادیب پر گفتگو شروع ہوئی, تو تینوں نقطہ نظر اس وقت سامنے آتے تھے. اور
یہ اس پہ اتنا بعض اوقات دھواں دھار بحث ہوتی تھی سیاست میں اسپیشلی کہ ایسے لگتا تھا کہ اب لڑائی ہو جائے گی. نہیں میں نے دیکھی ہیں لڑائیاں ہوتی ہوئی. اچھا. یوسف حسن کی اور دوسرے علی صاحب کی، رشید امجد کی اور ان کی لڑائیاں ہوتی، لیکن یہ ایک اچھی بات تھی اس محفل کی یہ کہ آج یہ لڑائی ہوئی ہے تو اگلے دن پھر اسی طرح بیٹھ کر تو کوئی اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں نہیں بنتی تھی، بلکہ گفتگو اس کو ایک اختلاف ہی سمجھا جاتا تھا. بلکہ وہ لڑائیاں ہوتی تھی کیوں سیاست پر جب آپ بات کریں گے تو وہ ایک دھڑا بن جاتا ہے، ایک اس طرف سے بولتا ہے ایک اس طرف سے بولتا ہے. غیر جانبداران اگر ادب ہے تو اس پر ہم غیر جانبداری سے بات کرتے ہیں، اس پر لڑائی اس وجہ سے کم ہوتی ہے. لیکن سیاست میں دھڑے بازی ہو جاتی ہے تو وہاں لڑائی کا زیادہ ادب میں بھی ایک نقطہ نظر اپنا اپنا ہے نا، بعض فریم آف ریفرنس ہے نا. ہمارے پاس اگر ترقی پسندی کا فریم ریفرنس ہے تو ہم اس کو طبقاتی کشمکش کے حوالے سے دیکھیں گے. اگر ہمارے پاس فریم آف ریفرنس جو ہے وہ جدیدیت کا ہے تو اس سے دیکھیں گے، ماں با جدیدیت کا ہے تو اس سے دیکھیں گے، ہم رد تشکیل کی طرف جائیں گے، ماں بانیوں کا انکار کریں گے. پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی مذہبی فریم آف ریفرنس ہے تو ہم ہر ایک چیز کو، ہر ادبی فن پارے کو اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ہوتا ہے وہاں، اور یہ ہم نے وہیں سے سیکھا کہ یہ کس طرح سے چیزوں کو ملٹی ڈائمینشنل ہو کر دیکھا جا سکتا ہے. ہمیں تو یہ فائدہ ہوا کہ ایک ہی چیز کو آپ کتنے نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے نا بیچ میں سے ہم جو محفلیں تھی حلقوں کی ان کو ہم نے سکپ کر دیا. نہیں، حلقے میں بات نہیں ہے، ابھی فل ادبی ان پر ہے، حلقے پر محفلوں پہ. حلقہ کی روایت جو ہے اس پہ کسی دن اور آپ سے بات کریں گے، اور اس پہ پھر صرف حلقہ ڈسکس ہوگا کہ اور ادبی تنظیمیں ڈسکس ہوں گی، وہ اس پہ آپ سے پھر ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ نئے سے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.